السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، آمین۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے اپنے سبق کے ساتھ اعرابی حالت۔ ہم یہ لیسن نمبر 15 کر رہے ہیں، اعرابی حالت، اس کا ہم پارٹ بی کریں گے آج، جو ہمارا لاسٹ ٹائم کے لیسن میں رہ گیا تھا۔ ہم نے 2 اس کے سیکشن کیے تھے، یہ تیسرا سیکشن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا تھا اس میں بلحاظ حالت، اعرابی حالت کو کہتے ہیں، اور اس میں بلحاظ حالت، یعنی جو حالت اسم کی ہوتی ہے بلحاظ حالت، اس کو اعرابی حالت کہتے ہیں، اور اعراب اس کو کہتے ہیں لفظی معنی کسی چیز کو عربی بنانا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اعرابی حالت کی ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا لاسٹ سبق میں، اس کے 2 سیکشن، اس میں ہم نے ان سوالات کا جواب دیا تھا کہ ان اعرابی حالتوں کے نام کیا ہیں، اور اسم کون سی 3 اعرابی حالتوں میں پائے جاتا ہے، ان کے نام کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کیا ہر اعرابی حالت میں ظاہری تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا والا سوال کہ ان مختلف اعرابی حالتوں کے نام کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعرابی ہر اسم جو ہے وہ اعرابی حالت کے حساب سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم جنس دیکھیں، اس میں مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، تو ادھر ایک اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ عدد کے حساب سے یا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، ان 3 کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اعرابی حالت میں اسم جو ہے وہ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں ضرور ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حالت ہے نہیں، اور اس کے بغیر بھی رہ نہیں سکتا۔ تو ان تینوں حالتوں میں ہوگا۔ تو وہ 3 حالتوں کے نام کیا تھے؟ ایک تو ہے رفعی حالت، جو کہ اصلی حالت ہوتی ہے، اس کو نامینیٹو کیس کہتے ہیں۔ دوسری جو چینج ہو جاتی ہے، ادھر یا تو نسبی حالت میں چلا جاتا ہے آبجیکٹو کیس میں، اور یہ جری حالت میں چلا جاتا ہے پوزیسو کیس میں۔ تو اسم کی یہ 3 حالت اعرابی حالات ہیں، ان میں سے وہ کسی ایک میں ہونا اس کا ضروری ہے، یا تو رفعی حالت یا نسبی حالت یا جری حالت۔ رفعی حالت اوریجنل فارم ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ یا تو نسبی حالت میں چلا جائے گا یا جری حالت میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اور اعرابی حالت بولتے کس کو ہے کہ جب کسی اسم کا بغیر معنی کی چینج کے اس کے آخری حرف میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو ہم نے دیکھا تھا بائی حرکت بھی تھی، جیسے ہم نے دیکھا تھا مسلمن ایک مسلمان مرد ہے، یہاں بھی یہ بھی مسلمن ایک مسلمان مرد ہے، اور مسلمن بھی ایک مسلمان مرد ہے۔ تو تینوں کا معنی ایک ہی ہے، مگر اس کے آخری حرف پر کچھ چینجز آ رہی ہیں، یا تو بائی حرکت چینج آتا ہے، یا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2 پیش ہیں، تنوین پیش، اور یہاں پہ 2 زبر ہے، یعنی کہ 2 رفعی 2 نسبی حالت ہے، یہاں پہ 2 زبر ہے، اور یہاں 2 زیر جری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفعی حالت، یہ نسبی حالت، یہ جری حالت، مگر معنی اس اسم کے ایک ہی ہے، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان مرد ایک مسلمان مرد۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیا یہ تینوں حالتوں میں ہم نے دیکھا یہ رفعی حالت میں ایک شکل ہے، نسبی حالت میں ایک شکل ہے، اور جری حالت میں ایک شکل ہے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہر حالت میں ہر اسم اپنی حالت اپنی شکل چینج کرتا ہے یا نہیں۔ میننگ تو وہی رہی مگر شکل چینج ہو رہی ہے۔ تو کیا ہر حالت میں، ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں ہر اسم کیا شکل چینج کرتا ہے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال تھا، یہ ہے نا دوسرا سوال، کیا ہر اعرابی حالت میں ظاہری تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ہم نے اس کا دیکھا تھا کہ نہیں، ہر اعرابی حالت میں ہر اسم جو ہے ظاہری تبدیلی میں ہر اسم کی ہر اعرابی حالت میں ظاہری تبدیلی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ 85% جو اسما ہیں، وہ ان کی حالت ہر 3 اعرابی حالتوں میں ان کی شکل چینج ہوتی ہے، ان کو منصرف بولتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمن تھا، رفعی حالت میں یہاں پہ اس کا 2 پیش تھے، نسبی حالت میں 2 زبر تھے، اور جری حالت میں 2 زیر تھے۔ تو ہر حالت میں اس کی ظاہری تبدیلی پیش آئی۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 13% ایسے الفاظ ہیں جن کی 3 اعرابی حالت میں صرف 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں. تو رفعی حالت میں مسلمونہ، یہاں پہ دیکھیے بائی حرکت چینج آئی ہے، یہاں پہ بائی حرف چینج، اونا اور اینا کا ایڈ ہوا ہے. تو ہم نے دیکھے جمع سالم مذکر میں اونا رفعی حالت میں تھا اور نصبی اور جری حالت میں دونوں کی شکل ایک ہے. تو ٹوٹل ان کی جو چینجز آئی خالی 2 ہی شکلیں ہیں، اونا یا اینا، اونا رفعی حالت میں اور اینا نصبی اور جری حالت میں. تو اس میں کیا ہوا، خالی 3 حالتوں میں 2 ہی شکلیں چینج ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تینوں حالتوں میں تین شکلیں چینج ہوئی، یہاں پہ 3 حالتوں میں 2 ہی شکلیں چینج ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پھر بعض بہت ہی کم، خالی 2% ایسے اسما ہیں جس میں تینوں اعرابی حالت میں، وہ اعرابی حالت ہوگی ان کی، وہ جائیں گے جری حالت میں بھی اور نصبی حالت میں بھی، رفعی حالت ان کی اوریجنل فارم ہے، مگر ان اعرابی حالات میں ان کی شکل نہیں بدلے گی، کمپلیٹلی نہیں بدلے، ایک ہی شکل رہے گی. جیسے حاضہ رفعی حالت میں، حاضہ نصبی حالت میں اور حاضہ جری حالت میں. ان کے نہ حرکت میں کوئی ایڈیشن ہوا ہے، یہ سبٹریکشن ہوا ہے، نہ ان کے آگے کوئی حرف ایڈ ہوا ہے، اونا اینا یا آنی این، کچھ بھی نہیں ایڈ ہوا، ویسی کی ویسی شکل ہے. تو تینوں اعرابی حالت میں ان کی شکل ایک ہی رہتی ہے، وہ کہلاتے ہیں مبنی. تینوں اعرابی حالت میں خالی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ان کو کہلاتے ہیں غیر منصرف. اور جو تینوں اعرابی حالت میں ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہلاتے ہیں منصرف. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا کوشچن تھا. اب ہمارا تیسرا کوشچن جو آج ہم کریں گے وہ ہے کہ ان تبدیلیوں میں، ان تینوں اعرابی حالات میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، چاہے تینوں حالتوں میں 3 تبدیلی ہے، چاہے تینوں حالتوں میں 2 تبدیلی ہے، یا تینوں حالتوں میں کوئی بھی چینج نہیں آیا، مگر یہ جو اعرابی حالت ہے ایون تو ان کے معنی نہیں بدلتے ہیں. جیسے مسلمن، مسلمان اور مسلمن، ایک مرد مسلمان، ایک مرد مسلمان، ایک مرد، مگر یہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یا مسلمات، مسلماتن اور مسلماتن، یہ بھی 2 سے زیادہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ بھی 2 سے زیادہ مسلمان عورتیں، یہ بھی 2 سے زیادہ مسلمان عورتیں. مگر رفعی حالت کا کیا مطلب ہے، نصبی حالت کا کیا مطلب ہے، جری حالت کا کیا مطلب ہے. جیسے مذکر تسنیہ میں دیکھتے ہیں، جمع مذکر، جمع سالم مذکر میں دیکھتے ہیں کہ مسلمون 2 سے زیادہ مسلمان مرد، مسلمینہ بھی 2 سے زیادہ مسلمان مرد، مسلمینہ بھی 2 سے، مگر یہ رفعی حالت، یہ نصبی حالت، یہ جری حالت. مگر یہ رفعی، نصبی، جری حالت کا مطلب کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. چلیے آج دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تھوڑا سا ہم اس کا ذرا سے سوئچ کرتے ہیں، ذرا ہم اردو کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اسم کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، حالت کیس، اعراب اور اعرابی حالات. ذرا اردو میں ہم دیکھتے ہیں ذرا جملوں کو اور اس پہ غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں انگلش میں بھی دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے. ایک جملہ ہے حامد نے مارا، پھر ہم نے بولتے ہیں حامد کو مارا کسی نے، پھر ہم کہتے ہیں حامد کے بھائی کو کسی نے مارا. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورے جملے ہیں، یا حامد نے مارا، تو نے جب آ گیا حامد نے مارا تو اس کا مطلب ہے حامد نے یہ کام کیا ہے. حامد جو ہے وہ فاعل ہے، فعل کرنے والا، حامد نے یہ کام کیا، حامد نے مارا. پھر ہے حامد کو مارا، حامد تو وہی ہے، یہاں بھی حامد، یہاں بھی، مگر یہ کو آنے کی وجہ سے پوری میننگ چینج ہو گئی. یہاں پہ اب حامد کو کسی نے مارا، یعنی حامد کے اوپر کام کیا گیا، حامد کیا ہوا، مفعول بن گیا، جس میں فعل کیا جاتا ہے اس کو مفعول بولتے ہیں. تو اب یہاں پہ حامد کے اوپر کام کیا گیا. دیکھیں یہاں پہ حامد وہی ہے، ایک حامد، یہاں بھی وہی ایک حامد ہے، مگر یہاں نے آنے کی وجہ سے کیا مطلب ہو گیا کہ حامد نے وہ کام کیا، یعنی حامد نے. یہاں پر حامد کو مارا، کو آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ حامد کو کسی نے مارا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کے آنے کی وجہ سے حامد کے بھائی کو مارا ہے، تو حامد تو وہی ہے، مگر کے آنے کی وجہ سے پتہ چلا نہ حامد نے مارا ہے، نہ حامد کو مارا ہے، بلکہ حامد کے کسی کو کسی نے مارا ہے، بھائی کو مارا ہے. اب اردو لینگویج میں تو نے، کو اور کے کی وجہ سے یہ چینجز آ گئے. ٹھیک ہے، حامد تو وہی ہے. انگلش میں دیکھتے ہیں حامد بیٹس، یا میں نے ایس لگانا بھول گئی، حامد بیٹس یعنی حامد مارتا ہے. حامد واز بیٹن یعنی حامد کو مارا گیا. اور حامد's apostrophe is brother was beaten. اب بیٹ was beaten تو حامد تو وہی ہے، مگر ان ورڈز کی چینجز کی وجہ سے ہم کو میننگ پتہ چل گئی، کیونکہ حامد بیٹس یعنی حامد مارتا
حامد واز بیٹن, یا حامد کو مارا گیا کیونکہ پیسو فارم ہو گیا, اور حامد's اپوسٹرفی ایس لگ گیا تو حامد کے بھائی کو مارا گیا. ٹھیک ہے. اب عربی زبان میں یہ ایکسٹرا ورڈز نہیں ہیں, نہ نے ہے, نہ کو ہے, نہ کے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں یہ ایکسٹرا ورڈز نہیں ہیں, نہ ان میں چینجز آتی ہیں, نہ اپوسٹرفی ایس, نہ یا واز بیٹن اور بیٹس میں ایڈیشن ہوتی ہے. اب ہم کو کیسے پتا چلے کہ حامد نے مارا ہے, فاعل ہے, یا حامد کو مارا گیا ہے, یہ مفعول ہے, یا حامد کی کسی چیز کو ٹریٹ کیا گیا, ہم کو نہیں معلوم. اگر حامد ہی لکھا ہوا ہوگا. اسی طرح مسلمن, مسلمن, مسلمن. اب ہم کو یہ نے اور کو اور کے کا کیسا پتا چلے گا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. ارادی حالات وہی 3 حالات, نے جو ڈینوٹ کرتا ہے رفعی حالت نے, نصبی حالت کو, اور جری حالت کے, کی, کا یا ری, را. ہم اردو میں بولتے ہیں نا, اس کی, تمہاری, اس کی, لڑکی کی, لڑکے کی, یا میری, تمہاری, ہماری, ہمارا. کی, کا, کے, ری, را, رے, اپوسٹرفی ایس جری حالت. کو جس پر کام کیا جائے وہ نصبی حالت, اور جو کام کرے جس نے کام کیا وہ رفعی حالت. تو اعراب بالحرکت بھی ہو سکتی ہے ان چینجز میں. ہم نے دیکھا تھا اعرابی حالت بالحرکت بھی چینج آتا ہے, جیسا ہم نے دیکھا تھا حامد, حامد نے مارا, حامد نے مارا. وہ حامد یہ کام کر رہا ہے, جو یہ نے ہے نا, وہ یہ نے دو پیش, جو رفعی حالت ہے دو پیش, وہ حامد نے مارا. تو یہ جو دو پیش ہے, حامد تو وہی ہے, دو پیش کا کیا میننگ ہوا, نے. بائی حرکت ہم دیکھیں, پھر بائی حرکت کیا چینج ہوا, یہاں پہ 2 زبر آئے. حامد تو وہی ہے, اب 2 زبر آنے سے کیا ہوا, یہ حامد نے تو نہیں ہوگا, یہ ہو گیا حامد کو. جو کو ہے نا, یہ 2 زبر ہے, نصبی حالت. رفعی حالت 2 پیش, حامد نے. نصبی حالت 2 زبر, حامد کو, مفعولی حالت جس پر کام کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا تھا جری حالت, جس میں 2 زیر آتے ہیں, یہاں بھی بائی حرکت چینج ہو رہا ہے, یا حرکت پیش تھی, یا حرکت زبر تھی, یا حرکت زیر ہے. زیر کا کیا مطلب ہے, حامد تو وہی ہے, یہ زیر ڈینوٹس اپوسٹرفی ایس, بلونگنگ, اضافت, حامد کا بھائی, حامد کی چیز, حامد کے گھر والے, کے, کی, کا, ری, را, رے. یہ ڈینوٹ کرتا ہے زیر یا جری حالت بائی حرکت. کیا ڈینوٹ کرتی ہے, کی, کا, کے, ری, را, رے. حامد نے, حامد کو, حامد کی. یہ تھا بائی حرکت. اب ہم نے دیکھا تھا اعرابی حالت بائی حرف بھی چینج ہوتی ہے, جیسے جمع سالم مذکر میں اور مذکر مونس تثنیہ دونوں میں. ہم نے دیکھا مسلمون رفعی حالت تھی, اونا کا ایڈیشن ہوا. یہ کیا تھے, ہم نے دیکھا تھا مسلمون اور مسلمینہ دونوں 2 سے زیادہ مسلمان مرد تھے. دونوں میں فرق کیا تھا, یہ رفعی حالت ہے, اس کا کیا مطلب ہوا رفعی حالت کا, نے, 2 سے زیادہ مسلمانوں نے. نصبی حالت کا کیا مطلب ہوا, 2 سے زیادہ مسلمانوں کو. پھر یا مسلمینہ سیم ہے نصبی جری حالت میں, اگر ہم یہ جری حالت میں اس کو ازیوم کریں گے تو کیا ہوگا, 2 سے زیادہ مسلمانوں کے, یا کو 2 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا گیا. اگر یہی مسلمینہ جری حالت میں ازیوم کریں گے, کیونکہ دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے, تو کیا ہوگا, 2 سے زیادہ مسلمانوں کے, more than 2 Muslim men's apostrophe s. اسی طرح مسلماتن کیا تھا, رفعی حالت, یہاں بائی حرکت ہے. مسلماتن بھی 2 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں, اور مسلماتن بھی 2 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. مسلماتن کا کیا مطلب ہوا, رفعی حالت میں ہے تو فاعل ہے, نے, 2 سے زیادہ مسلمان عورتوں نے. مسلماتن اگر ہم اس کو نصبی حالت میں ازیوم کریں, کیونکہ دونوں میں ازیوم کر سکتے ہیں, ہم بعد میں بتائیں گے کہ کب ازیوم کرنا ہے اس کو نصبی میں اور کب اس کو جری حالت میں ازیوم کرنا ہے. مسلماتن کو اگر نصبی حالت میں ازیوم کریں تو نصبی حالت کا کیا مطلب ہوتا ہے, کو مفعول, اس پہ کام کیا گیا.
دو سے زیادہ مسلمان عورتوں کو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو جری حالت میں عظیم کریں تو نسبی حالت میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کی کا کے یا ری دارے انگلش میں اپوسٹرفی ایس بلونگنگ اور اضافی. سو دو سے زیادہ مسلمان عورتوں کی چیزیں لی گئیں یا دو سے زیادہ مسلمان عورتوں کی جگہ پر ہم نے نماز پڑھی. اس طرح سے کی belongs apostrophe x to more than two women's apostrophe s women's place apostrophe s. ٹھیک ہے. سو رفعی حالت فاعل نے, نسبی حالت مفعول کو, جری حالت اضافی apostrophe s کی کا کے یا ری را. ٹھیک ہے. اعرابی حالات کیسز, سارے اسماء ان تینوں حالاتوں میں سے ایک میں ہونا ضروری ہے. جیسے بائی جنس یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے, ان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح عدد میں سارے اسماء یا تو سنگل ہوں گے, واحد یا تثنیہ یا جمع, ان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, بغیر اس کے بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اعرابی حالت کے حساب سے اسماء یا تو رفعی حالت میں ہوں گے یا نسبی حالت میں, جری حالت, اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہے, یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور حالت, بغیر حالت میں ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی ایک کیٹیگری میں تو ضرور آئی. ٹھیک ہے. اور رفعی حالت کا ہم نے کیا بولا تھا؟ نے, کرنے والا, نے, حامد نے, فاعل, حامدن. رفعی حالت بائی حرکت کیا تھی؟ دو پیش یا ایک پیش. حامدن کے کیا مطلب ہوا؟ رفعی حالت, کرنے والا, اردو میں اگر ترجمہ ہو تو نے, جیسے حامد نے, اور فاعل یعنی کام کرنے والا. ٹھیک ہے. بالحرکت کیا ہوگا؟ حامدن. رفعی حالت بائی حرکت کیا ہوتی ہے؟ پیش. ٹھیک ہے. حامد یا المسلم, اگر ال لگ گیا تو ایک پیش ہے, المسلم, ایک مرد مسلمان نے, مگر پیش رفعی حالت بائی حرکت. اور اگر بائی حرف تو جمع سالم مذکر میں کیا ہوگا؟ مسلمون, اونا. اور تثنیہ میں کیا ہوگا؟ آنی, آنی. حامدن رفعی حالت حامد نے, مسلمون رفعی حالت دو سے زیادہ مسلمان مردوں نے. اور بعض میں کبھی چینجز ہی نہیں آ رہی, جیسے ہم نے بولا تھا حاضر اوریجنل فارم رفعی حالت میں ہوتے ہیں, ہر اسم اوریجنل فارم میں رفعی حالت میں ہوتا ہے انلیس کوئی چینجز آئے. تو حاضر رفعی حالت میں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نسبی حالت. نسبی حالت یعنی جس پر کام کیا جائے, جس پر کام کیا جائے. حامد کو, حامد کو. مفعول جس پہ کام کیا جائے, حامد کو مارا, حامد کو. تو یہ نسبی حالت ہے. بائی حرکت کیسے ہم پہچانیں گے نسبی حالت؟ زبر, یا دو زبر یا ایک زبر. حامدن یا المسلم, المسلمہ, ال لگ گیا تو ایک زبر آئے, زبر آ گیا تو یہ کس کی نشانی ہے؟ بائی حرکت, نسبی حالت. اور بائی حرف میں کیا ہوگا؟ مسلمین. اونا رفعی حالت, نسبی حالت اینا, دو سے زیادہ مسلمان مردوں کو. اور اگر تثنیہ ہوگا تو آنی رفعی حالت اور اینی نسبی اور جری حالت. اینی نون کے نیچے زیر آئے گی تو تثنیہ. اور اگر ہم مبنی میں دیکھیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, حاضہ دیکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, مگر حاضہ جب نسبی حالت میں ہوگا, جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کب ہم اس کو کیٹیگری میں اس میں ڈالیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, مگر اس کی حالت جو ہے وہ نسبی ہو سکتی ہے. اگر نسبی حالت میں حاضہ آئے, ایون تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, تو اس کی میننگ بدل جائیں گے. یہ ہوگا حاضہ یعنی یہ شخص نے, یہاں پر ہوگا یہ شخص کو. ٹھیک ہے. یہ شخص کو, جب یہ نسبی حالت میں آئے گا, یہ تو یہی رہے گا. اب جری حالت میں دیکھ لیں, جری حالت کیا ہوتی ہے, کہ کیا میننگ ہوتے ہیں؟ کی کا کے یا ری را رے. حامد کی اضافی حالت ہوتی ہے, اپوسٹرفی ایس, اپوسٹرفی ایس. حامد کی, حامدن. تو حامد کی کو ہم کس طرح سے ڈینوٹ کریں گے جری حالت میں؟ بائی حرکت, دو زیر یا ایک زیر. حامدن یا المسلمی, حامد
کی کتاب یا ایک مرد مسلمان کی کتاب. 2 زیروں یا 1 زیر بائی حرکت جری حالت. اور بائی حرف جری حالت کیا ہوگی؟ شکل تو وہی رہے گی جو نصبی میں، مگر اس کا ازیوم کریں گے جری حالت میں، تو مسلمین کیا ہوگا؟ 2 سے زیادہ مرد مسلمانوں کی چیزیں. ٹھیک ہے. اور اگر تسنیہ میں ہوگا تو وہی عینی ہوگا، 2 مسلمین، 2 مسلمان مردوں کی. ٹھیک ہے. اور عورتیں ہوں گی 2 سے زیادہ عورت مسلمان، مسلماتیں، 2 سے زیادہ مسلمان عورتوں کی اپوسٹروفی. ٹھیک ہے. اور حاضہ اگر آئے مبنی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی شکل تو نہیں بدلی، لیکن اگر یہ نظمی حالت میں ہوگا تو یہ شخص، اس شخص کی، یہ اس شخص نے، اس شخص کو، اور اس شخص کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب یہاں دیکھا کہ کتنی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، اسما کی 3 اعرابی حالات ہوتی ہیں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت. وہ ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ ان کے آخری حرف پر کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، بائی حرکت ہوتی ہے، یا تو پیش ہوگا جو اوریجنل رفعی حالت میں پیش ہوتا ہے تو زبر اور زیر، یا بائی حرف ہوتا ہے تو اونا یا اینا، یا آتن یا آتن، یا آنی یا اینی. ٹھیک ہے. اور کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی ہے، مگر تمام اسما کسی نہ کسی ایک حالت میں ہونا ضروری ہے، بغیر کسی حالت کے ہو ہی نہیں سکتے. رفعی حالت میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا نئی، فاعلی حالت ہوگی. اگر نصبی حالت میں ہوں گے تو کو یعنی مفعولی حالت ہوگی. اور اگر جری حالت میں ہوں گے تو کی، کا، کی، یا ری، را، رے. اضافی حالت ہوگی اپوسٹروفی ایس. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کس بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ذرا قرآن کی ہم 3 آیتیں لیتے ہیں، ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس قال لہم اخوہم نوح، کون سی حالت ہے؟ پیش ہے، تو رفعی، لاسٹ لیٹر پہ پیش ہے، تو رفعی حالت. رفعی حالت کیا تھی؟ فاعل یعنی نے. جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے. دوسری دیکھتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، 2 زبر ہیں یا 1 زبر. نصبی حالت، نصبی حالت کیا ہوتی ہے؟ میننگ کیا ہوتے ہیں؟ نصبی حالت کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ کو. یہ نصبی حالت بائی حرکت ہے، کو. اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو. قوم نوح، لاسٹ لیٹر کے نیچے چینج، اعرابی حالت کیا ہوئی؟ جری حالت، بائی حرکت زیر، جری حالت. جری حالت کیا مطلب ہوتا ہے؟ کی، کا، کے، یا ری، را، یا انگلش میں اپوسٹروفی ایس. نو کی قوم، نو کی قوم. اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں بھی نو ہے، یہاں بھی نو ہے، یہاں بھی نو ہے، یہاں پیش ہے، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے. یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی حالت ہے، یہ جری حالت ہے. رفعی حالت میں نو نے، نصبی حالت میں نو کو، جری حالت میں نو کی. تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اسم اسما کی اعرابی حالتیں اب پتہ چل گئی ہوں گی. رفعی، نصبی، جری، ان کے میننگز پتہ چل گئے ہوں گے. جب آپ قرآن میں جب پڑھیں گے ان حرکات کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی اعرابی حالت ہے، رفعی یا نصبی یا جری. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر لفظ، ہر حرکت کو بالکل صحیح ادا کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر پیش سے زبر یا زیر ہو جائے تو حالات چینج ہو جاتی ہیں اور حالات سے سارے میننگ بدل جاتے ہیں. نو نے، اگر آپ نے اس کو زبر کی طرح پڑھا تو نو کو ہو جائے گا، اگر آپ نے زیر پڑھا تو وہ نو کی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ قرآن، جو بابرکت کتاب آپ نے نازل کی ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی،
اچھی طرح سے توفیق عطا فرما، اس کو صحیح طرح پڑھنے، صحیح طرح سمجھنے، اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سفر پہ جو نکلے ہیں، اس آپ کی قرآن کو جو آپ نے عربی زبان میں بھیجا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔